علی بن ابراہیم وغیرہ نے بسند ہائے صحیح و حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بے حد گناہ کیے اور دین خدا میں تغیر پیدا کر دیا اور خدا کے حکم سے سرتابی کی اور اپنے پیغمبر کی جو ان کو امر و نہی کا حکم دیتا تھا اطاعت نہ کی، تو خدا نے جالوت کو جو قبطی بادشاہوں میں سے تھا ان پر مسلط کیا، جس نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنایا، ان کے مال و اسباب چھین لیے۔ تب وہ لوگ خدا کے رسول کے پاس پناہ لے گئے اور فریاد کی کہ خدا سے سوال کریں وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنا دے جس کے ساتھ ہم کافروں سے راہ خدا میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان یہ قاعدہ تھا کہ پیغمبر ایک خاندان سے ہوتا تھا اور بادشاہ دوسرے خاندان سے، کیونکہ اس وقت خدا نے بادشاہی اور پیغمبری ایک ہی خاندان میں نہیں جمع کی تھی۔ اس سبب سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم لوگ جہاد پر جاؤ تو تم نہ لڑو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اہل و عیال سے الگ کیے گئے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں۔ پھر ان لوگوں پر جہاد واجب کیا گیا، چند آدمیوں کے سوا سب نے روگردانی کی، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ خدا نے خواہش کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ اس کو تو مال کے اعتبار سے ہم پر کچھ بھی فوقیت نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبری فرزندان لادی میں تھی اور بادشاہی اولاد یوسف میں، اور طالوت بنیامین کے فرزندوں میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ وہ نہ پیغمبر کے خاندان سے تھے نہ بادشاہوں کے خاندان سے۔ ان کے نبی نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور علم و جسم میں تم سے زیادہ اس کو کشادگی عطا فرمائی ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالوت جسمانی لحاظ سے بہتر شجاع اور قوی تھے اور سب سے زیادہ عقل مند تھے، لیکن مال و دولت نہ رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو ذلیل سمجھا اور کہا کہ خدا نے اس کو مال میں وسعت عطا نہیں کی ہے۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی خدا کی طرف سے یہ شناخت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دینے والی چیزیں اور ان تبرکات کا باقی ماندہ ہوگا جو موسیٰ و ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اور تمہارے پاس لائیں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو تابوت کے حضرت تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے بھیجا تھا اور مادر موسیٰ نے ان کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈالا تھا، وہی تابوت یعنی صندوق بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اس سے وہ لوگ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اپنی زرع، الواح، تورات اور جو کچھ ان کے آثار پیغمبری وغیرہ تھے سب اس میں رکھ کر آپ نے اپنے وصی یوشع علیہ السلام کو سپرد کیا تھا، اور وہ تابوت ہمیشہ ان میں موجود تھا، یہاں تک کہ اس کا احترام کرنا ان لوگوں نے ترک کر دیا اور بے حرمتی کرنے لگے کہ بچے راستے میں تابوت سے کھیلتے۔ جب تک وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ باعزت و باحرمت زندگی گزارتے رہے۔ جب ان باتوں نے گناہ بہت کیا اور تابوت کی بے حرمتی کرنے لگے تو خدا نے اس تابوت کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا، اور اب بادشاہی طالوت کے وقت اس تابوت کو ان کے لیے ظاہر فرمائے گا۔ اور حدیث صحیح میں فرمایا ہے کہ ملائکہ تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لائے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ملائکہ تابوت کو گائے کی صورت میں بنی اسرائیل کے پاس لائے، اور بسند ہائے فرمایا کہ مراد بقیہ پیغمبران ہیں
جن کے پاس تابوت رہتا تھا، اور تفسیر سکینہ میں فرمایا کہ تابوت کو بنی اسرائیل نے مسلمانوں اور کافروں کی صف کے درمیان چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک خوشبودار ہوا نکلی اور آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئی، جس کو دیکھ کر کفار بھاگ گئے۔